بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول گھگ ایپیسوڈ 2۔ اس کا بیٹا، امتحان کب سے شروع ہو رہے ہیں تمہارے؟ وہ جو کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی، جب زہرہ بی بی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ ہاتھ میں پکڑے کپ کے کنارے پہ شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زہرہ بی بی بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زیادہ بولنے کی عادت تو پہلے بھی اس کی نہیں تھی، مگر اس واقعے کے بعد سے تو جیسے سے چپ ہی لگ گئی تھی۔ وہ دودھیا رنگت مان پڑ گئی تھی، اداس آنکھیں گھنٹوں ایک ہی نقطے پر مرکوز رہتی، شہد رنگ بال اپنی بکھری حالت میں نوحی کنار رہتے، ہاتھوں میں پڑی کانچ کی کالی چوڑیاں خاموش تھی۔ 2 دن سے وہ اس کالے لباس میں تھی۔ کالا رنگ اسے بہت پسند تھا۔ جو بھی لباس پہنتی تھی یا تو کالا ہوتا یا پھر اس میں کالا رنگ نمایاں ہوتا۔ ان کا دل بیٹھنے لگا۔ مسکا، انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ اگلے مہینے ان کے دوبارہ پکارنے پر وہ اپنے کام میں مگن بولی، میں تو کہتی ہوں کہ تم شہر چلی جاؤ، وہاں ہاسٹل میں یکسوئی سے پڑھ تو سکو گی، یہاں رہو گی تو پریشان رہو گی، وہاں سہیلیوں کے بیچ دل بہلا رہے گا۔ وہ نرمی سے اس کے کھلے بالوں کی چٹیاں بناتے ہوئے بولی۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اماں، آپ کو گلالے یاد ہے؟ ان کی چٹیاں بناتے ہاتھ تھام گئے۔ ہاں یاد ہے، بہت پیاری بچی تھی۔ انہوں نے ایک سرد سانس خارج کی۔ اماں، آپ بابا سے کہیں میں باتور خان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اور بابا میری وجہ سے باتور خان سے دشمنی مول نہ لیں، کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے نا شادی، تو باتور خان سے ہی سی۔ وہ خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے ان کی طرف مڑی جو اس کے بال سمیٹنے کے لیے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ غلطی سے بھی اپنے بابا کے سامنے یہ بات مت کہہ دینا، وہ بہت خفا ہوں گے۔ تم جانتی کیا ہو باتور خان کے بارے میں؟ وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ اگر اچھا انسان ہو تو ہم کیوں انکار کرتے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولی۔ مگر اماں میں… بس چپ، مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم دیکھ لیں گے۔ خاموشی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ انہوں نے اسے ٹوک دیا اور اسے پڑھنے کی ہدایت کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ تکیے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اب انہیں کیسے بتاتی کہ باتور خان کئی بار اسے راستے میں گھیر کر دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر اس نے اسے شادی نہ کی تو اس کے ماں باپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا یا اسے اغوا کر لے گا۔ وہ اسے چھپ کر بھی نکلتی مگر وہ نہ جانے کہاں سے آ ٹپکتا۔ تب سے اس نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی چپتی نگاہیں سے ہر جگہ محسوس ہوتی تھی۔ رحم دین کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ وہ باہر آئی تو وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ زہرا بی بی بھی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ جی بابا، اس نے ان کے سرخ چہرے پر نظر ڈالی۔ بیٹا ہاسٹل کب جانا ہے؟ انہوں نے گلاس واپس زہرا بی بی کو تھمایا۔ اگلے مہینے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپنا سامان تیار رکھو، ہم فجر کے بعد نکلنے کی کوشش کریں گے۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، گھٹتے ہوئے بولی۔ میں بھی اسے یہی کہہ رہی تھی کہ ہاسٹل چلی جائے، حالانکہ ابھی کافی دن ہے، مگر اس کا یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں۔ زہرا بی بی نے ان کی بات سے اتفاق کیا، جبکہ مسکا نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا۔ یہاں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ زمان خان نے کہا اگر میر آ جائے تو اس کے ساتھ چلے جائیں، اس طرح کسی کو بھی شک نہیں ہوگا۔ اسے بحفاظت چھوڑوں تو پھر میں اور زمان خان تھانے جائیں گے، اس کا مزید جہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مسکا کے سر پہ ہاتھ رکھتے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میر آج ہی آ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ وہ مزید ایک بھی دن ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جاؤ بیٹا، تم تیاری کرو، میں ذرا تمہارے بابا کو کھانا دے دوں۔ زہرا بی بی کچن کی طرف بھاگ گئی تو وہ صحن میں لگی نل سے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ ٹھنڈے پانی میں آنسوں کی گرمائش بھی شامل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں متوجہ ہوتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ الماری سے بیگ نکال کے اس نے اپنے گنتی کے چند جوڑے رکھے، زپ بند کر کے بیگ الماری میں رکھا اور الماری کے پٹ بند کر دیے۔ زہرا بی بی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کتاب ہاتھ میں لیے خالی اس ذہن چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا آسان تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اماں، میں آپ اور بابا کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرے جانے کے بعد حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو انہوں نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔
بیٹا تمہارے بابا کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا یہاں نہ ہونا ہی صحیح ہے، کیونکہ تمہارے بابا کے تھانے جانے کے بعد حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کریں، اور پھر باتور خان کا کیا بھروسہ کہیں اونچے ہتھ کنڈوں میں نہ اتر ہے۔ تم منظر سے غائب ہو جاؤ گی تو کم از کم تمہاری طرف سے تو ہم پرسکون رہیں گے۔ اسے سینے سے لگائے سمجھا رہی تھیں۔ مگر اماں، بس کوئی اگر مگر نہیں، تم پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا، اب تم آرام کرو، صبح جلدی جانا ہے۔ اسے آرام کرنے کی ہدایت کرتی کمرے سے نکل آئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر بھی وہ آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات تو کروٹ بدلتے ہی گزرے گی۔ زمان خان حجرے میں داخل ہوا تو میر سر بلند خان نے اسے آتے دیکھ کر منشی کو اشارہ کیا۔ زمان خان نے منشی کو دیکھا جو بڑے خان کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ زمان خان، میر آ گیا یا نہیں؟ میر سر بلند خان نے زمان خان سے پوچھا۔ آج آ جائے گا خان، وہ دھیرے سے بولے۔ جب آ جائے تو اس سے کو ہم سے ملے، ہمیں نہ اس کے آنے کی خبر ہوتی ہے نہ جانے کی۔ تھوڑا پڑھ لکھ کے گیا، اوقات بھول گیا اپنی۔ اگر ہم نے اسے آسمان کے نیچے کھڑا رہنا سکھایا تو ہم اس کے سر سے یہ آسمان کھینچ بھی سکتے ہیں، نمک حرام۔ وہ زمان خان کو کھڑی کھڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی بات انہیں کسی تازیانے کی طرح لگی۔ وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ اب ان سے کیا کہتے کہ کس طرح وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ان کا بس چلتا ہے تو اسے پڑھنے ہی نہ دیتے۔ وہ ساری زندگی ان کی خدمت گزاری بھی کرتا تو تب اسے یہی پکارا جاتا، نمک حرام۔ جی خان، وہ جیسے ہی پہنچے گا میں آپ کے پاس بھیج دوں گا، وہ سر جھکائے بولے۔ زمان خان، باتور خان حجرے میں داخل ہوا اور جیسے اس نے زمان خان کو دیکھا تو تقریباً بھاگتے ہوئے آ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے بھی لوگ ان کے پاس آ گئے تھے اور زمان خان کو چھڑانے لگے۔ باتور خان، یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو، مولوی صاحب نے اسے ٹوکا۔ وہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں میر سر بلند خان سے بات کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ یہ نظارہ ان کے لیے نیا نہیں تھا، مگر آج زمان خان کے ساتھ باتور خان کا رویہ نے ایک آنکھ نہ بھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ تم ہوتے کون ہو ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے والے؟ باتور خان نہایت بدتمیزی سے انہیں گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا تھا۔ باتور خان، چھوڑ دو زمان خان کو۔ میر سر بلند خان نے اس تماشے سے اچھے خاصے لطف اندوز ہونے کے بعد کھڑے ہوئے اور باتور خان کو زمان خان کو چھوڑ دینے کو کہا۔ جب تک میر ان کی زندگی میں نہیں تھا زمان خان کی ایک الگ جگہ تھی، لیکن جب سے انہوں نے میر سر بلند خان کے منع کرنے کے باوجود میر کو سنبھالنا شروع کیا تھا تو بڑے خان نے بھی انہیں ہر چیز سے الگ کر دیا تھا۔ انہیں کچھ اور چاہیے بھی نہیں تھا سوائے میر کے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اسے۔ حالانکہ میر کو بڑے خان نے ہی ان کے حوالے کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میر کی تربیت اس خطوط پہ کی جائے کہ آگے جا کے ان کے کام آ سکے، مگر زمان خان نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا ڈالا۔ بہانے بہانے سے تعلیم دلواتے رہے اور پھر موقع دے کر اسے شہر بھی بھیج دیا تاکہ وہ اپنا خواب پورا کر سکے جو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ چھوڑ دے باتور، وہ دوبارہ بولے، جس پہ باتور خان نے انہیں جھٹکا دے کے دروازے کی جانب پھینکا۔ وہ گرتے گرتے بچے تھے، جو کسی کے مضبوط بازو تھے جنہوں نے انہیں تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ انہوں نے سر اوپر اٹھا کے تھامنے والے کو دیکھا۔ میر، وہ آنکھوں میں بیک وقت قہر اور نرمی لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے انہیں کھڑا ہونے میں مدد دی اور انہیں ایک طرف کر کے ان کے پھٹے ہوئے گریبان کو درست کیا۔ وہ اس وقت بھی کالے رنگ کا سادہ شلوار سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہاں سبھی موجود لوگوں کی نظریں اس پہ ٹکی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گندی رنگت میں سرخی لیے وہ باتور خان کے جانب مضبوط قدموں سے بڑھا۔ بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کے لیے ایک بھرپور مرد تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بابا کو ہاتھ لگانے کی؟ اس نے باتور خان کو گریبان سے پکڑا۔ اس کا دائیں ہاتھ اٹھا اور باتور خان کے چہرے پر اپنی مکمل چھاپ چھوڑ گیا۔ باتور خان میر سر بلند خان کے قدموں میں جا گرا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ باتور خان کو اپنا چہرہ سن ہوتا محسوس ہوا اور کانوں میں تھپڑ کی گونج اپنا اثر چھوڑ گئی۔ میر سر بلند خان کے ساتھ ساتھ وہاں سب موجود سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ وہ حیران نظروں سے میر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگا جیسے ان کے سامنے میر نہیں، میر دوراب خان کھڑا ہے، وہ میر دوراب خان جو دکھتا کڑی اور اندر سے نرم دل تھا۔ انہیں لگا جیسے ان کا جسم بھربھوری مٹی کی طرح ٹھہ جائے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ میر دوراب خان ان کے قریب آتا جا رہا ہے اور گھبرا کر پیچھے ہوئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے میر کو روکتا۔ زمان خان بھی حیرانے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بتا نہیں تو وہ حشر کروں گا کہ پوری زندگی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ میر نے باتور خان کو ان کے قدموں سے اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کہے ہوئے پر عمل کرتا، زمان خان نے اس کی طرف بڑھ کے اسے روکا۔
بس میر، بڑے خان موجود ہیں یہاں، بس کرو۔ انہوں نے باتور خان کے گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور اسے پیچھے کیا۔ زمان خان اپنے بیٹے کو تمیز سکھا۔ تیرا بیٹا اس لیے چھوڑ رہا ہوں ورنہ اس بدتمیزی کا انجام اچھا نہ ہوتا۔ ہمارے بندوق کی ایک گولی ہی کافی تھی۔ ہمارے بندے پہ ہاتھ اٹھانا اسے بہت مہنگا پڑ سکتا تھا اگر تم نہ ہوتے۔ میر سربلند خان نے خود کو سنبھالا۔ آئندہ مجھ سے 50 گز دور رہنا ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گا۔ وہ ان کی بات پہ کان دھرے بنا باتور خان کو وارن کرتا زمان خان کو لیے حجرے سے نکل گیا۔ رک جاؤ باتور خان، اب پیٹھ پیچھے سے وار کرنے کا کیا فائدہ؟ باتور خان اس کے پیچھے جانے لگا تو میر سربلند خان بولے۔ ان کی بات نے باتور خان کو آگ لگا دی اور قدم وہیں جم کر رہ گیا، مگر دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ میر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ بابا اب ٹھیک ہیں؟ ان کے کپڑوں پہ لگی مٹی جھاڑنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں باتور خان سے منہ ماری نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں۔ وہ پریشان نگاہوں سے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے ابھی باتور خان بہت غصے میں نکل کر گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا بابا، اس نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ میر سربلند خان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میر دولاب خان سے اس قدر مماثلت رکھتا ہوگا۔ اس کی ایک نظر سے ان کے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ انہیں کب امید تھی کہ ایک دن وہ اس طرح سے ان کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ حجرے میں وہ مزید رک نہیں سکے تھے، اس لیے فوراً وہاں سے نکل آئے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی پریشان صورت دیکھ کے وہاں موجود لوگ حیران تھے۔ سبھی نے ہمیشہ ان کا رعب و دبدبا دیکھا تھا۔ گھر میں گونجتی خاموشی پر ان کے اندر کا شور غالب آ گیا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، واسکٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور بیڈ پر لے کے آنکھیں موند لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے کچھ دیر پہلے کا دیکھا چہرہ پھر نمودار ہوا۔ پٹ سے آنکھیں کھول کر وہ اٹھ بیٹھے۔ وہی ناک نقشہ، قد کاٹ، روشن پیشانی، کھڑی ناک، سب کچھ تو ویسا ہی تھا جیسے 25 سال پہلے تھا۔ ان کی آنکھوں کے آگے وہی منظر ایک بار پھر ابھرا تھا۔ میر دولاب خان ان کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ وہ میر سربلند خان جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، جو صرف اور صرف ہرانا جانتا تھا اور ہرانا بھی چاہتا تھا، جو اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ جاتے تھے، کوئی آندھی طوفان بھی ان کے قدم اکھاڑ نہیں سکتی تھی۔ پھر اپنے بھائی سے کیسے ہار تسلیم کرتے تھے، اور بھائی بھی سوتیلا۔ بہادر تو میر دولاب خان بھی تھے، مگر دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک مضبوط تناور درخت کی طرح تھے جس کی جڑیں زمین میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کا سایہ وسیع تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے سائے میں سستانے کے لیے آتے تھے اور وہ انہیں سمیٹ لیتا۔ پھر پریشانی کی دھوپ میں جھلستا آدمی کیکر کے پاس تھوڑی نہ جاتا، وہ تو اس شجر کی چھاؤں میں آتا ہے جو اسے موسم کی تمازت سے بچا اور ٹھنڈک مہیا کرے۔ پھر جہاں سوتیلے ہونے کی وجہ سے کڑواہٹ ہو، وہاں خون کی گرمائش بھی کام نہیں دیتی۔ میر دولاب خان کی سلجھی طبیعت ان کی ایک ایسی خوبی تھی جس سے وہ ہر دل عزیز تھے، مگر اپنے بھائی کے دل میں چبھا ایک ایسا کانٹا تھے جس کی چبھن ہر پل محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کانٹے کو نکال دینا چاہتے تھے جس کا موقع انہیں جلد ہی مل گیا تھا۔ دروازے پہ ہوئی دستک نے ان کو خیالوں سے نکالا۔ ملازمہ اجازت طلب کرتی اندر داخل ہوئی اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کی۔ گھر میں ملازمہ اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، گھر والے سب سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر وقت حجرے میں گزارتے تھے۔ شہنیلا کی کالج کی چھٹیاں تھیں، اس لیے ہاسٹل سے آتی اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اسے مری جانا ہے۔ میر سربلند خان اپنے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کی کب کوئی بات ٹالتے تھے، اس لیے اگلے دن یہ تمام انتظام مکمل کر کے انہیں بھیج دیا۔ سر جھٹک کے انہوں نے شاہ زیب کا نمبر ملا کے فون کان سے لگایا۔ اتنے میں ملازمہ چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لے گی۔ ہیلو بابا جان، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ دوسری جانب سے شہنیلا کی چہکتی آواز سنائی دی۔ بابا کی جان، میں ٹھیک ہوں، تم سب کیسے اور کب تک واپسی ہوگی؟ اس کی آواز سن کے وہ سب بھول گئے۔ بس بابا جان، ہم سب ٹھیک ہیں اور یہاں سب کچھ اتنا اچھا ہے کہ واپس آنے کو جی ہی نہیں جا رہا، لیکن محض 2 دن اور پھر ہم آپ کے پاس ہوں گے۔ خوشی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ شاہ زیب اور عالم زیب کہاں ہیں؟ انہوں نے بیٹوں کے متعلق پوچھا۔ شاہ زیب لالا اور عالم زیب لالا بچوں کو لے کر نکلے ہیں، میں اور مما یہیں ہیں روم میں، مما سو رہی ہیں، آپ کہیں تو جگا دوں؟ وہ مسکرائی تھی۔ نہیں، جب اٹھ جائیں تو پھر سے میری بات کروانا، اپنا خیال رکھو، اللہ حافظ۔
جی آپ بھی اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ انہوں نے اپنا موبائل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ پھر سے ان کی سوچ کا محور میر دوراب خان تھا۔ وہ تولیے سے بالوں کو رگڑتا واش روم سے نکلا تو زمان خان نے کھانے کی ٹرے چھوٹی سی ٹیبل پہ رکھی۔ کمرہ نہ بہت کشادہ تھا نہ بہت چھوٹا۔ کمرے کے وسط میں ایک پلنگ تھا جس پہ گلابی پھولدار چادر بچھائی گئی تھی۔ پلنگ کے ایک طرف 2 کرسیوں اور ایک چھوٹی ٹیبل رکھی تھی، دوسری طرف لکڑی کی الماری رکھی تھی۔ وہ تولیہ بیڈ پر گراتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زمان خان نے دائیں بائیں سارے علاقے سے پیار بھری گھوری سے نوازا، جس پہ وہ کندھے اچکاتا مسکرا دیا۔ میر تھوڑا سا لاؤبالی تھا، چیزیں ادھر سے ادھر کر دیتا اور پھر ڈھونڈتا رہتا۔ یہ زمان خان تھے جو اس کی ہر چیز سنبھال کر رکھتے تھے۔ بے ترتیبی نے بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے اٹھے، تولیے کو اس کی جگہ پہ رکھا اور واپس آ کے چیئر پہ بیٹھ گئے۔ ان کے آنے تک وہ کھانا سٹارٹ کر چکا تھا۔ انہوں نے تھوڑا سا سالن اپنی پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگے۔ گاہے بگاہے میر پہ بھی نظر ڈال لیتے۔ بابا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب سے گھر آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ بے چین اور کوئی پریشان ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا خان جی نے کچھ کہا آپ سے یا پھر حجرے میں واقعے کو لے کے پریشان ہے؟ اس نے ان کی بے چینی دیکھ کے کھانے سے ہاتھ روک دیا۔ نہیں بیٹا، میں تو رحم دین کے لیے پریشان ہوں، وہ اپنی پلیٹ ایک طرف کرتے ہوئے بولے۔ پریشانی ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا رحم دین چاچا کو؟ اس نے کرسی کو ٹیبل سے مزید قریب کیا۔ اس کے پوچھنے پہ انہوں نے ساری بات اسے بتائی، جسے سن کے اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسے کچھ مہینے پہلے کا واقعہ یاد آیا جب گلہنئی نامی لڑکی کو رشتہ نہ دینے پہ اس کی شادی والے دن ہی اس لڑکے نے قتل کر دیا تھا۔ تب سے گاؤں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس ظلمت قدے میں زبان بند کیے رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا اور زمان خان اسے کسی کے معاملے میں بولنے نہیں دیتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ میر سربلند خان کی نظروں میں آئے، لیکن وہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بہت محنت کر رہا تھا تاکہ اپنے مقصد پا سکے اور ان ظالموں کو سبق سکھا سکے جنہوں نے اس گاؤں کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا تھا اور جو جی میں آتا تھا بے دھڑک کرتے پھرتے تھے۔ تھانے جا کر رپورٹ کرتے باتور خان کے خلاف؟ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا۔ یہاں کے ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے۔ بڑے خان کی سرپرستی کی وجہ سے اس کا دل جو کہتا ہے وہی کرتا ہے اور کسی میں ہمت نہیں کسی کچھ کہہ سکے۔ بلکہ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ اس کے ایک آدمی نے اسکول جاتے والی ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کی۔ اس کے باپ نے تانے جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ پولیس اس کے پیچھے آئی تو اس نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ باتور خان کو معلوم ہوا تو اس نے لڑکی کے باپ کو بھی مارا اور جس نے رپورٹ درج کی اسے بھی اتنا مارا کہ وہ بیچارہ کئی دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکا تھا۔ اسے افسوس ہوا کاش وہ یہاں ہوتا تو اس باتور خان کو وہ سبق سکھاتا ہے کہ اس کی آئندہ نسلیں یاد کرتی۔ اچھا مجھے تم سے کام تھا، تم رہو گے یا واپس جانا ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میرے کچھ ضروری ڈاکیومنٹس رہ گئے تھے، وہی لینے آیا ہوں، صبح سویرے واپس جاؤں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا جو پھر سے بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ بابا آپ کو جو کہنا ہے کھل کر کہیں، اس نے نشیشو پن میں مبتلا دیکھ کر کہا۔ وہ دراصل رحم دین چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو بحفاظت شہر پہنچا دے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس بارے میں وہ بہت پریشان تھا، اس لیے میں نے سے کہا کہ تمہارے آنے تک رک جائے۔ تمہارے ساتھ جائیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور نہ ہی کسی کو شک ہوگا۔ وہ پرسوچ نظروں سے انہیں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی بات ختم ہونے پہ وہ گہری سانس خارج کرتا کرسی سے پشت لگا گیا۔ ٹھیک ہے بابا، میں فجر کے بعد روانہ ہوں گا۔ آپ رحم دین چاچا کو بتا دیجیے گا کہ وہ تیار ہے اور ان سے کہیے گا کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ سے گھڑی اتار کے ٹیبل پر رکھی اور پلنگ پر لیٹ کے آنکھیں موند لی۔ زمان خان بھی خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئے اور رحم دین کو بتانے کے گھر کی طرف چل دیے۔ باتور خان سرخ چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ دھڑم سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو زبیدہ خانم کچن سے باہر آئی۔ ابری ہوئی کن پٹی، سختی سے بھینچی ہوئی مٹھیاں اس کے شدید غصے میں ہونے کی گماس تھی۔ غصے میں کیوں نہ ہوتا، آج سے پہلے کبھی کسی نے اس پہ اس طرح ہاتھ ہی کب اٹھایا تھا۔ وہ تیش میں آ کر راستے میں پڑی ہر چیز کو ٹھوکر پر رکھتا اندر کی طرف بڑھا۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر انہوں نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ باتور سے چل شعبے دے، کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھی تو ان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ وہ جب غصے میں ہوتا تو کوئی بھی اس کے قریب جانے سے کتراتا تھا۔ غصے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، ماں باپ کا بھی نہیں، مگر وہ ماں تھی اور اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ باتور،
وہ اندر آئیں تو وہ بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ وہ اس کے قریب آئیں اور بیڈ پر بیٹھ کے اسے پکارنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ بازو میں چھپا رکھا تھا۔ پاتور خانہ، کیا طبیعت خراب ہے؟ ان کے بار بار پوچھنے پہ تنگ آ کر اس نے سر اٹھایا۔ سرخ آنکھیں، سفید چہرے پہ 5 انگلیوں کی چھاپ۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرخ آنکھیں انہی پہ گڑی تھی۔ کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ کمبخت نے کتنا مارا ہے؟ کون بدبخت ہے جس نے تمہاری یہ حالت کر دی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر پوچھا۔ اماں جاؤ یہاں سے، ہر وقت سر پر سوار رہتی ہو۔ وہ ان کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس پہ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ خود میں ہمت ہوتی تھی وہیں اس کا منہ توڑ دیتے۔ خاموشی سے مار کھا کر آ گئے ہو اور اب عورتوں کی طرح چھپ کے رو رہے ہو۔ وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ کرم دین کمرے میں داخل ہوا۔ انہیں حجرے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہاں سب میر کی تعریف میں رتب اللسان تھے۔ اس کی بہادری کے گن گا رہے تھے کہ کیسے اس نے ایک ہی جھٹکے میں پاتور کو چاروں شانے چت کیا۔ حجرے سے ہوتی ہوئی خبر گاؤں میں پھیل گئی تھی کیونکہ پہلی بار کوئی باتور خان کے سامنے پورے قد سے کھڑا ہوا تھا۔ اسی وقت اس کو باتور خان سے پنگا لینے کا انجام بتا دیتا، مگر خان جی نے روک دیا، ورنہ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو باتور خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ میر کی تو ایسی کی تیسی، ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں نہ دے تھے تو میرا نام باتور خان نہیں۔ ان کی بات نے تو گویا باتور خان کو آگ لگا دی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تمہارے منہ پہ اس کی انگلیوں کے نشان تمہاری بہادری کا ثبوت ہی تو ہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسے تھے۔ باتور خان مٹھیاں بھینچے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ خود کو کہیں نقصان نہ پہنچا لے۔ زبیدہ خیانہ میں اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ تم نے اگر لوگوں کی طنزیہ نظریں دیکھی ہوتی تو دیکھتا تم کیا کرتی؟ کل تک جو لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے آج مجھ پہ ہنس رہے تھے۔ وہ ان کی طرف مڑے۔ لیکن اس طرح سے بھیجنا ٹھیک نہیں، اب وہاں جا کر نہ جانے کیا کرے۔ وہ اس قدر غصے میں گھر سے جانے پہ پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، ذرا زمان خان کو بھی تو پتہ چلے باتور خان کیا چیز ہے۔ جاؤ ذرا زمان خان کی طرف، بے عزتی کا تماشا تو دیکھو۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ انہیں خواہش ہونے کے باوجود روک نہیں سکی تھی۔ وہ گھر سے باہر آئے تو انہیں اقبال اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کاکا جی، وہاں زمان خان کے گھر کے باہر باتور خان نے تباہی مچا رکھی ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ وہاں جمع ہیں۔ بڑے خان جی تک بھی کسی نے بات پہنچا دی ہے، رشید بھی وہی ہیں۔ وہ ہانفتا ہوا ان کے قریب آ کر بولا، باتور خان میرا بیٹا ہے، شیر ہے وہ شیر، اسے کوئی نہیں روک سکتا سوائے میرے، اور میں نے خود ہی تو اسے بھیجا ہے میر کا دماغ ٹھکانے لگانے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دیتے ہوئے بولے اور آگے بڑھ کے، کاکا جی آپ کو نہیں پتا کہ میر نے بڑے خان جی کے حجرے میں باتور خان کا کیا حال کیا تھا؟ وہ پیچھے سے اونچی آواز میں بولے۔ کرم دین کے قدم وہیں پہ جم گئے۔ تیزی سے واپس آئے، اسے گردن سے دبوچ لیا۔ شیر کو آج تک کون پچھاڑ سکا ہے؟ چلو تم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ اسے گدی سے پکڑے آگے بڑھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے زمان خان کے گھر کے پاس پہنچے تو وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ کچھ لوگ باتور خان کو سمجھا رہے تھے اور کچھ تماشا دیکھ رہے تھے۔ باتور خان ہاتھ میں پسٹل لیے بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب تک تو وہ میر کا قصہ ختم کر چکا ہوگا، مگر میر اور زمان خان انہیں کہیں نظر نہیں آئے۔ باہر نکل میر، اب بل میں چھپ کر بیٹھ کے، اس وقت تو بڑا ہیرو بن رہا تھا، وہاں بڑے خان جی کی وجہ سے تو بچ گیا، اب باہر آ تاکہ میں تیری طاقت دیکھوں۔ باتور خان زمان خان کے گھر کے دروازے پہ لات مارتا ہوا بولا۔ باتور خان، لگتا ہے زمان خان اور اس کا بیٹا ڈر گیا، چل آ جا، کبھی تو اس بل سے نکل ہی آئیں گے، کب تک گھر میں چھپے رہیں گے، ہم اپنے دشمن کو یوں ہی نہیں جانے دیتے۔ کرم دین نے میر سر بلند خان کو آتے دیکھ کر باتور خان کو روکا۔ باتور خان نے میں نے دیکھ لیا اس لیے روک کیا۔ بڑے خان جی کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کا رخ کرنے لگے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئے۔ باتور خان جی، سب کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے اس وقت کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے منع کیا تھا، الیکشن سر پہ ہیں، اس وقت ہم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہ بازو سے پکڑ سے ایک طرف لے گئے، مگر خان جی، میرے دل و دماغ میں جو آگ لگی ہے اس کا کیا کروں؟ وہ پھولتی سانسوں کو اعتدال میں لاتے ہوئے بولا، الیکشن ہو جائیں تو پھر الیکشن ہو جانے کے بعد جو جی میں آئے کرنا، ابھی نہیں۔ وہ اشارہ دیتے ہوئے بولے اور اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گئے۔ کرم دین تنزیہ نظروں میں رحم دین کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چال دیا، جیسے کہہ رہا ہو تم بھی سنبھل جاؤ۔ ان کے جانے کے بعد رحم دین نے دروازے پہ دستک دی اور بلند آواز میں زمان خان کو پکارا۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھے آنے والے واقعے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ بابا، آپ نے مجھے کیوں روکا؟
آپ نے جانے نہیں دیا ورنہ اس کا دماغ ٹھکانے لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ باتور خان جیسے معاشرے کے ناسوروں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ تو میرا مقصد حیات ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچے غصے میں کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگا رہا تھا۔ باتور خان جس طرح گھر کے باہر شور مچا کر گیا تھا، اس کا باس نہیں چل رہا تھا نکل کے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، مگر زمان خان اسے جانے نہیں دے رہے تھے۔ میر یہ وقت مناسب نہیں تھا، وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتا تھوڑی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ وہ اسے تب سے سمجھا رہے تھے مگر اس کے غصے کا گراف نیچے نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، یہ لوگ کسی کو لڑنے کا موقع ہی کب دیتے ہیں، اور ذرا سا مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو بندہ مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ گاؤں کے حالات تو تمہارے سامنے ہیں، کب کوئی بچ سکے ان سے؟ تم ہی ہماری آخری امید ہو، تمہیں نہیں کھو سکتے ہم۔ رحم دین اٹھ کے اس کے پاس اور اسے بیٹھ جانے کو کہا، جبکہ زمان خان پرسوچ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور ہاں، اب تمہارا یہاں رکنا بھی مناسب نہیں ہے، کل صبح سویرے ہی نکل جانا۔ تم بھی جا رہے ہو نا کل؟ انہوں نے اس سے بات کرتے کرتے رحم دین سے پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مسکا کے لیے شہر جانا ہی مناسب ہے، وہ یہاں نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں گے، اس کے یہاں موجود رہنے سے حالات خطرناک صورت اختیار نہ کر لیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے خان جی بھی اسی کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو یہ ظلم کرنے سے روکیں، اسے اور بڑھاوا دے رہے ہیں، کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ باتور کو رشتہ دینے میں ہی عافیت ہے۔ اب تمہیں بتاؤ میں کیسے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیل دوں؟ امیر کی طرف دیکھ رہے تھے جو زمین پر نظریں گاڑے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ میر بیٹا تمہیں تکلیف تو نہیں ہوگی اگر ہم تمہارے ساتھ چلیں؟ ان کے پوچھنے پہ وہ خیالات سے چونکا۔ ارے نہیں چاچا، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اسے وہاں چھوڑ کے آ جائیں گے تو وہ رہے گی کس کے ساتھ؟ کیا وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے؟ میر نے ان کا ہاتھ تھام کے انہیں اپنے ساتھ کا احساس دے کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے۔ وہ حیرت سے زمان خان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں ہاسٹل میں رہے گی۔ زمان خان نے اس کی حیرت بھانپ کر بولے۔ کون سے ہاسٹل؟ چاچا آج کل وومنس ہاسٹل کی ریپوٹیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں سے وہاں اکیلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اس نے باری باری دونوں پہ حیرت بھری نظریں ڈالے۔ ارے بھئی، وہ وہاں کالج میں پڑھ رہی ہے اور کالج کے ہی گرلز ہاسٹل میں رہتی ہے۔ آج کل ماں باپ سے ملنے آئی تھی کہ یہ مسئلہ ہو گیا، انہوں نے اس کی پریشانی دور کی۔ ٹھیک ہے، فجر کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ہم فجر کے بعد یہیں آ جائیں گے، تم اب آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ رحم دین اور زمان خان اٹھ کر روم سے باہر آ گئے۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا، زمان خان پرسوچ انداز میں بولے تو رحم دین نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ تم مسکا کے ساتھ مت جاؤ، میر اسے بحفاظت ہاسٹل چھوڑ دے گا، کل گاؤں میں تمہاری غیر موجودگی نے شک میں مبتلا کر سکتی ہے۔ زمان خان کی بات ان کے دل کو لگی۔ مگر کل ہم تھانے جا کے باتور خان کے خلاف رپورٹ درج کرانے کی کوشش کریں گے، اس طرح ان کا دھیان بھی بٹا رہے گا اور تھانے جا کر ہمیں بھی حالات کا اندازہ ہو جائے گا۔ زمان خان نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے سارے علاقے ان کی بات سے اتفاق کیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد رحم دین مسکا کو لیے زمان خان کے گھر آ گیا۔ زمان خان نے گھر آنے کے بعد دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا تاکہ رحم دین کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور خود صحن میں ان کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے بتانے پہ کہ رحم دین ان دونوں کے ساتھ نہیں جا رہا اور اسے رحم دین کی بیٹی کو خود ہاسٹل چھوڑ کر جانا ہے، تو ناپسندیدگی کے باوجود وہ مان گیا۔ وہ اندر روم میں اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ زمان خان کو چاہنے کے باوجود وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ اب سارا غصہ بیچارے کپڑوں اور ضرورت کی دوسری چیزوں پہ نکل رہا تھا جن کو اپنے سفری بیگ میں تقریباً پٹک رہا تھا۔ لڑکیوں سے وہ شروع سے ہی الرجک تھا، یونیورسٹی میں بھی کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ ناشتہ کرنے لگا جو زمان خان اس کے لیے رکھ گئے تھے۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ آ گئے۔ اس کے ہاتھوں نے تیزی پکڑی، ابھی ناشتہ ختم کیا ہی تھا کہ اسے بلانے آ گئے۔ میر گلزم خان آ گیا ٹیکسی لے کے، وقت پہ نکلو اور ہاں بچی کو ہاسٹل تک پہنچانا، یہ نہ ہو کہ باہر ہی اتار کے خود چلتے بنو۔ بات کرتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہے تھے جو بیڈ پہ پڑا اپنا سفری بیگ اٹھانے کے لیے پلٹا تھا۔ سن لیا بابا، ہاسٹل تک نہیں بلکہ روم تک لے جاؤں گا، اور اگر آپ کہیں گے تو رات بھی وہیں گزار لوں گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ شرارت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ہاسٹل تک ہی کافی ہے، چلو نکلو، اب دیر ہو رہی ہے، سفر بھی لمبا ہے، وقت پہ نکلو تاکہ وقت پہ پہنچ جاؤ۔ وہ اسی لیے باہر آ گئے۔ رحم دین اور مسکا باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کے وہ مسکا کو اشارہ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔
میر نے ان کے ساتھ کھڑے سیاہ چادر میں گٹھلی بندھے وجود کو دیکھا۔